تو انسان کو بدلنے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ پتھر کے اندر صلاحیت نہیں، انسان کے اندر ہے۔ یہ قابلیت ہے کہ وہ کوشش کرے، ہمت کرے تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اپنے گناہوں کی عادت کو چھوڑ سکتا ہے، اور جب رب سے صلح ہو جائے پھر رب دروازے خود ہی کھول دیتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ کی ایسی لت پڑ گئی، اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں کہ بندہ چھوڑ نہیں سکتا، ہر گناہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی نگاہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کی ذات والا شان پر ہو، اور توبہ کی جو ہے وہ تمام شرائط پوری ہوں، گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دیا، محبت کا چراغ اس کے دل میں جل رہا ہو، ہر گناہ کو چھوڑنا ممکن ہے۔ جس کو یہ شعور ہی نہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، جس کے دل کے اندر خیال ہی کبھی پیدا نہیں ہوا، تو بزرگان دین ہمارے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اس کی بربادی کے لیے مسجدوں کے میناروں پر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ برباد ہوگا، دنیا میں بھی برباد، قبر میں بھی برباد، آخرت کے اندر بھی برباد ہوگا۔ کبھی شعور ہی بیدار نہیں ہوا، کبھی دل کے اندر خیال ہی نہیں آیا توبہ کا کہ میں گناہوں سے توبہ کروں، میں بدکاری سے توبہ کروں، میں آنکھ کی خیانت سے توبہ کروں، میں زبان کے فضول بولنے سے توبہ کروں، میں زبان کے گناہوں سے، ہاتھوں کے گناہوں سے، پاؤں کے گناہوں سے، پیٹ کے گناہوں سے اور دل و دماغ کے گناہوں سے توبہ کروں، مجھے توبہ کرنی چاہیے، یہ دل کے اندر خیال نہیں پیدا ہوا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہمارا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ آج زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن ان قریب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اور جب سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہوگی، چھاتی کا زور ختم ہو چکا ہوگا، جسم کمزور اور لاغر ہو چکا ہوگا، چارپائی کے ساتھ لگ چکے ہوں گے، اس وقت دل کے اندر خیال آئے گا کہ میں توبہ کروں، لیکن اس وقت ملک الموت علیہ السلام آ کر کے جان نکالنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور بندہ توبہ کرنے لگے گا تو آواز آئے گی، میرے بندے جب تلک تیرے پاس سانسیں تھیں، جب تلک تجھے موقع دیا تھا اس وقت توبہ کرتا، آج تیرے لیے توبہ کے سارے بوئے، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو بندہ روئے گا، کاش میں اپنی زندگی کے اندر، اور جب اللہ نے مجھے موقع دیا تھا، توفیق بخشی تھی، میں اس وقت توبہ کرتا۔ آج کے نشے سے نکل آئیں، آج کے نشے سے نکل کر دیکھیں کہ کون سا وقت مجھ پر آنے والا ہے، اور یہ وقت مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ شب برات یہ دعوت دے رہی ہے، شب برات یہ چھٹکارے والی رات مجھے اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ اگر چھٹکارا چاہتا ہے جہنم سے، چھٹکارا چاہتا ہے گناہوں سے، اور چھٹکارا چاہتا ہے قبر کے عذاب سے، چھٹکارا چاہتا ہے میدان محشر کے عذاب سے، تو آجا آج کی رات، یعنی کہ وہ شب برات کی رات اللہ کی رحمتیں بندوں کو پکارتی ہیں، آ جاؤ، کوئی بخشش چاہتا ہے، کوئی جنت چاہتا ہے، جنت ملے گی، رحمت کا طلبگار ہے تو اس کے دامن کے اندر رحمتوں کے موتی، رحمتوں کے پھول ڈالے جائیں گے، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس دن بندے کو پکار کر بلاتی ہیں۔ جوان جوانی میں توبہ کرے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں، فرمایا جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ مردے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں ہٹا لیا گیا، عذاب ہم سے کیوں اٹھا لیا گیا؟ تو کہا جاتا ہے کوئی جوان تھا اس بستی میں، اس محلے میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، کوئی جوان تھا، اس نے توبہ کی ہے، اللہ نے اس کی توبہ کی برکت سے اس قبرستان سے 1 دن کے لیے نہیں 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا۔ تو سارے مردے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، شالہ جوانیاں مانے، تیری رب جوانی کو سلامت رکھے، تیری جوانی کی توبہ نے رب کی رحمت کو اتنا جوش دلایا کہ اللہ نے ہم سے عذاب اٹھا لیا، ہم سے اٹھا لیا، تو تیری شان اور تیرا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کو جوانی کی توبہ
اتنی پسند ہے، ہر عمر میں توبہ کرنی چاہیے۔ بچپن ہے تب توبہ کریں، جھوٹی توبہ، کانوں کو ہاتھ لگانا، توبہ 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 توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ دل کے اندر چوٹ لگی ہو، ندامت ہو، گناہوں کی شرمندگی ہو، اور ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، اور بندہ سوچ رہا ہو کہ واقعی یار یہ گناہ ہے، واقعی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، واقعی میں نے اپنے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ ندامت اور شرمندگی کو، جو حقیقی شرمندگی ہوتی ہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ شب برات کے فضائل اور خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے تفصیلی احکامات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ وہ نافذ کریں۔ تفصیلی احکامات، سارے حکم، پورے سال کے احکامات تفصیل کے ساتھ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ کس کو کتنا رزق ملنا ہے اس سال، کس نے مرنا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، اور یہ سارے کا سارا جس طرح سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے اپنا پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی ہال، تو اسی طرح یہ سالانہ بجٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ لو بھئی اس کو دنیا سے لے کر جانا ہے، اس کو دنیا میں بھیجنا ہے، فلاں کو یہ معاملہ دینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے۔ سارے کے سارے معاملات یہ شب برات یعنی اس رات کو اللہ تبارک و تعالی یہ سارے احکامات جاری فرما دیتا ہے۔ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ شب برات کی رات جب عبادت کر کے گھر واپس آئے تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ اس رات اللہ اپنے تفصیلی احکامات جاری کرتا ہے، تو فرمایا ہاں۔ اور زوجہ عرض کرنے لگی حضور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مرنے والوں کی لسٹ، مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ فرمایا ہاں۔ آپ ساتھ مسکرا کے فرمانے لگے کہ تیرے شوہر کا نام بھی فرشتوں کو دے دیا گیا ہے، اس سال تیرے شوہر کا نام بھی فرشتوں کو دے دیا گیا۔ کس لسٹ کے اندر؟ مرنے والوں کی لسٹ کے اندر۔ نہ جانے ہماری زندگی کا یہ آخری سال ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سال زندگی دی ہو۔ بہرحال ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں، لمبی امید رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک سانس کا بھی پتہ نہیں، میں اور آپ ایک سانس کے بھی مالک نہیں، لیکن ہماری خواہشات، ہماری پلاننگ، ہمارے ارادے کئی 20 سال کے ہیں، 100 سال کی پلاننگ بنا کر میں اور آپ بیٹھے ہیں جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں۔ اچھا بھلا مسلمان، اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے، 1 منٹ پہلے زندوں میں نام، 1 منٹ کے بعد مرے ہوئوں میں نام۔ نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، اور اس وقت جب شام ڈھل جائے، جب زندگی کا سورج ڈوب جائے، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے آج اور ابھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے۔ اور خصوصاً جو شب برات آ رہی ہے، یعنی چھٹکارے کی رات آ رہی ہے، یعنی معراج اپنا شعبان المعظم کی 15ویں شب، اس شب کوئی مسلمان اپنا وقت ضائع نہ کرے، گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، گھر کے اندر بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے، موبائلوں میں نہ بلکہ جیسے ہی مغرب ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے جو ہے وہ کوئی توبہ کر رہا ہو، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہو، کوئی نوافل پڑھ رہا ہو، کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہو، کوئی آنسو بہا کے اپنی بخشش کی بھیک مانگ رہا ہو، تو ساری رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا ہے، سچی توبہ بھی کرنی ہے، اللہ کی رحمتوں کا سوال بھی کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو طلب بھی کرنا ہے۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔